बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। उर्दू पॉइंट न्यूज़ रूम में खुशामदी। आपका मेज़बान रुखशान मीर आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, अपने आज के प्रोग्राम में दो मौज़ूआत पर गुफ्तगू करेंगे। 28 जुलाई 2017 को नवाज शरीफ साहब की जो सीट खाली हुई हल्का NA 120 की MNA की सीट थी, इस पर कल इंतखाब हुआ। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज बमुकाबला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, कड़ा मुकाबला था और जीत का सहरा साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब की अहलिया कुलसूम नवाज के सर ठहरा। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ने 61,745 जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 47,099 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रही। दूसरी छोटी जमातों ने भी खासे वोट लिए अपने वोटर से। आज के प्रोग्राम में बात ये करनी है कि 2013 के इंतखाबात और 2017 का ये बाई इलेक्शन, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज अब हुकूमत में थी। हुकूमती मशीनरी भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के साथ थी, कुलसूम नवाज साहिबा के साथ थी। दीगर जो अदारे हैं, जो अफसरान हैं और जो सियासतदान हैं, वो भी कुलसूम नवाज साहिबा के साथ थे। फिर आखिर फ़र्क क्यों आया? 2013 में तो तकरीबन 33,000 की लीड थी और कल के इंतखाब में बाई इलेक्शन में सिर्फ 13,000। इस मौजू पर आज तफसीली गुफ्तगू करेंगे। अगर सबसे पहले अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं, आज अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली का 72वां इजलास शुरू हो चुका है। हर साल ये इजलास होता है। गुज़िश्ता बरस 2016 में जब 71वां इजलास हुआ अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली का, तो उस वक्त पाकिस्तान के वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब थे और नवाज शरीफ साहब ने इजलास को एड्रेस करते हुए ये कहा कि मसला कश्मीर को हल करना है, अफ़गान मसले को देखना है, क्लाइमेट चेंज को देखना है और ख़ित्ते में अमन लेकर आना है। मगर क्या ये मामला तय हुए? क्या ये मामला का कोई हल अक़वाम मुत्तहिदा के सेशन के बाद निकला? तो नतीजा 0/0 है। आज इजलास शुरू हो चुका है और 21 सितंबर को पाकिस्तान के अब जो वज़ीर आज़म हैं, वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी, वो सेशन को एड्रेस करेंगे और जो मुस्तकिल मंदूब हैं अक़वाम मुत्तहिदा की पाकिस्तान की जानिब से मलिहा लोधी साहिबा ने कहा है कि 3 मौज़ूआत को शाहिद खाकान अब्बासी साहब ज़रूर ज़ेर बहस लाएंगे अक़वाम मुत्तहिदा में। सबसे पहले वही मसला कश्मीर, दूसरे नंबर पे अफ़गान मसला और तीसरे नंबर पे अब एडिशन ये हुआ 2017 में कि बर्मा में रोहिंग्या कम्यूनिटी पर जो मुज़ालिम ढाए जा रहे हैं, शाहिद खाकान अब्बासी साहब उस पर भी बात करेंगे। तो आज के प्रोग्राम में तफसीली गुफ्तगू करेंगे कि तब्दीली क्या आई है, क्या पाकिस्तान अपना मौक़िफ़ एडवोकेट करने में कामयाब हो पाएगा और क्या अक़वाम मुत्तहिदा अब हाथ पे हाथ धरे रखे बैठेगा या कोई पाकिस्तान की अमली मैदान में आके कोई जो हमारी डिमांड्स हैं, जो हमारी फरियाद समझ लीजिए, जो हमारे मसाइल हैं, उनको एड्रेस भी करेगा। टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद होंगे अभी कुछ ही देर में सीनियर तज्ज़ियाकार और कॉलम नवीस सलमान आबिद साहब। उनसे इस मसले को हम तफसीली डिस्कस करेंगे कि आखिर 2016 और 2017 में फ़र्क क्या है। शाहिद खाकान अब्बासी अक़वाम मुत्तहिदा में जो बात करेंगे उसका कितना वज़न होगा, नवाज शरीफ साहब से ज़्यादा होगा या उतना होगा, और अक़वाम मुत्तहिदा फिर इसे रिस्पॉन्ड कैसे करेगी। हर साल ये इजलास होता है और पिछले साल मसला कश्मीर पर हमारे साथ इस वक्त टेलीफोन लाइन पर हमें ज्वाइन किया है सीनियर तज्ज़ियाकार और कॉलम नवीस सलमान आबिद साहब। माजी में भी हमारे प्रोग्राम्स का हिस्सा बनते रहे हैं। बहुत शुक्रिया सलमान आबिद साहब। वालेकुम सलाम जनाब। सलमान आबिद साहब, इजलास आज शुरू हो चुका है और 21 सितंबर को पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी इसमें शिरकत करेंगे। सबसे पहले तो हमारे नाज़रीन को बताइए, आप क्या समझते हैं 2016 के पाकिस्तान में और 2017 के पाकिस्तान में क्या फ़र्क आया? क्योंकि अब अमेरिकी पॉलिसी भी तब्दील हुई है और पाकिस्तान ने भी खुलकर कहा कि अब हमने बहुत डू मोर कर लिया, अब आप करें डू मोर। देखिए, बुनियादी फ़र्क तो कोई इतना बड़ा वाज़ेह फ़र्क नहीं है, सिवाय इस फ़र्क के कि जिस तरह से दुनिया में उस 2016 में हम पर हमारे बारे में कुछ सवालात उठाए जा रहे थे, इसी तरह से 2017 में भी हमारे बारे में कुछ सवालात दुनिया में उठाए जा रहे हैं। और ख़ास तौर पे अमेरिका, अफ़गानिस्तान और भारत के तनाज़ुर में बहुत ज़्यादा सवालात जो है वो पाकिस्तान के बारे में उठाए जाते हैं और एक मखसूस लाबी है जो ज़्यादा शकूक व शुबात पैदा करती है कि पाकिस्तान दहशतगर्दी की जंग में निपटने में ज़्यादा संजीदा नहीं है या पाकिस्तान जो है वो दहशतगर्दों के लिए महफूज पनाहगाहें बन चुका है। तो इस तरह की गुफ्तगू जो है वो हमें अक्सर सुनने को मिलती है। लेकिन अब 2017 में जो बुनियादी फ़र्क आया है वो ये कि नंबर 1 के आपने देखा कि जो ट्रम्प की पॉलिसी आई है वो जो साउथ एशिया के हवाले से वो जो अब पाकिस्तान सेंट्रिक है, उसमें सारा जो क्रिटिसिज्म है वो ज़्यादातर पाकिस्तान के बारे में और डू मोर के बारे में है और कुछ उसमें लहजा जो है वो भी धमकी आमेज है। और दूसरा बड़ा फ़र्क ये आया कि जो गल्फ कॉन्फ्रेंस हुई है साउथ अफ्रीका के अंदर, उसमें चीन, भारत, अफगानिस्तान, ये जो 5 ममालिक हैं,
ان کے اندر ان کے یہاں سے بھی جو مشترکہ اعلامیہ جاری ہوا ہے وہ پاکستان کے بہت زیادہ حق میں نہیں ہے، اور یہ بھی کہا گیا کہ دہشت گرد تنظیمیں جو ہے ان کو نکالا جائے. سو جنرلی ایک پاکستان پہ پریشر بہت بلڈ کیا جا رہا ہے. تو بنیادی طور پہ جو خاقان عباسی صاحب وزیر اعظم ہیں وہ انہی سوالوں کا جواب دیں گے اور یہ تعصب دینے کی کوشش کریں گے کہ پاکستان ایک جو ہے نا دہشت گردی کی جنگ سے نمٹنے میں بے شمار کامیابیاں حاصل کر چکا ہے، اور ان کامیابیوں کو تسلیم بھی کیا جائے، اور جو ہم سے ڈو مور کا مطالبہ کیا جا رہا ہے وہ دنیا بھی جو ہے وہ ڈو مور کرے، وسائل ہم پہ خرچ کرے، کیونکہ پاکستان کے اوپر اگر آپ شکوک و شبہات کے ساتھ چیزوں کو ڈیل کریں گے تو اس کا کوئی نیگیٹو اثر ہوگا. اور اس کے ساتھ ساتھ مسئلہ کشمیر کے بارے میں بھی جو ہے نا وہ گفتگو کی جائے گی کہ بھارت پہ دباؤ ڈالا جائے کہ وہ کشمیر کے مسئلے پر بھی جو ہے نا کوئی ایک دہشت کا رویہ اختیار کرے تعلقات کی بحالی کے لیے، مذاکرات کی بحالی کے لیے. تو اس طرح کی ایک ملی جلی تقریر ہوگی. پھر یہ برما کے مسلمانوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے اس پہ بھی جو ہے خاقان عباسی اپنا ری ایکشن دیں گے. سلمان عابد صاحب، سوشل میڈیا صارفین بھی اور پاکستان میں لوگ یہ تشویش کا اظہار کرتے ہیں کہ یہ باتیں تو نواز شریف صاحب نے 2016 میں بھی کی تھی، اب دوبارہ سے جو ملیحہ لودھی صاحب ہے انہوں نے کہا کشمیر پہ بات ہوگی، افغان مسئلے پہ، برما کے مسلمانوں پہ بات ہوگی، مگر کوئی تبدیلی تو آتی نہیں. اقوام متحدہ کوئی ایکشن تو لیتا نہیں، اجلاس ہوتا ہے، پاکستان ایڈوکیٹ کرتا ہے اپنے مسائل اور بس ختم. دیکھیں یو این سے آپ کو کوئی بہت زیادہ ایکسپیکٹ بھی نہیں کرنا چاہیے کہ وہ کوئی وہ ریزولوشن فورم تو ہے نہیں. بنیادی طور پہ اپنے ایشوز کو بابر کروانا ہوتا ہے، ورنہ یو این جو ہے وہ کوئی بہت زیادہ جو ہے پریشر بلڈ کر کے ہماری بات کو اس طرح سے عمل درآمد میں تو نہیں کرے گا. لیکن ایک یہ فورم ہے جہاں پہ ہم اپنی سوالات اٹھا سکتے ہیں. اصل مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کو سفارتی محاذ پر دنیا میں جس انداز سے اپنا مقدمہ لڑنا چاہیے وہاں پہ ہمیں ناکامی ہے. ہم ایک ذرا زوردار انداز میں بات نہیں کرتے، ایک جو کمزور موقف کے ساتھ بات کرتے ہیں، تھوڑا سا دباؤ میں رہتے ہیں، تھوڑا سا ہم نفسیاتی طور پہ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کمزور ملک ہے، ہماری بات دنیا میں سنی نہیں جاتی. تو میرا خیال ہے کہ یہ پولیٹیکل مسئلہ ہے، اس کو پولیٹیکل طریقے سے اگر ریزالو کیا جائے اور اپنی ڈپلومیسی اور سفارتکاری کے محاذ پہ زیادہ ہوم ورک کیا جائے تو پھر مجھے لگتا ہے کہ اس کے کوئی بہتر نتائج نکل سکیں گے. ورنہ کوئی ایکشن نہیں، اس کا ایکشن نہیں، بس یہ ورنہ کوئی اس طرح کا کوئی ایکشن آج تک تو یہ لیتے نہیں ہے. جتنے اسلامی ملکوں میں جو کچھ ہو رہا ہے آپ دیکھیے کہ وہاں پہ بھی یو این کی بے بسی ہے، پھر یہ جو افغانستان میں جو کچھ ہوا ہے وہاں پہ بھی ان کی بے بسی ہے. تو دنیا میں لوگ جو ہے وہ یو این کے بارے میں زیادہ کرٹیسزم کرتے ہیں کہ یہ فورم بن گیا ہے ریزولوشن کی حد تک، لیکن یہ دنیا کے اوپر اور دنیا جو حکومتیں ہیں مختلف ملکوں کی ان پر کوئی بڑا پریشر بلڈ کرنے میں ناکام رہی ہیں. بہت شکریہ. ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود تھے سینئر تجزیہ کار اور کالم نویس سلمان عابد صاحب. ان کی رائے آپ نے جانی کہ اب تبدیلی یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی جو پالیسی اس نے واضح کی ساؤتھ ایشیا کے لیے، اور برکس جو اجلاس ہوا ریامن چائنا میں، اور پاکستان کو پھر اس میں نشانہ تنقید دونوں جگہ پر بنایا گیا. تو اب یہ کچھ تبدیلیاں آئی ہیں اور اقوام متحدہ اس پر اب جو شاید خاقان عباسی صاحب پاکستان کے وزیر اعظم موقف اختیار کریں گے مسئلہ کشمیر، افغانستان اور برما میں ہونے والے روہنگیا مسلمانوں کے خلاف مظالم پر جو آواز اٹھائیں گے، اس پر اب یہ پاکستان کے پاس اچھا موقع ہے کہ وہ اپنے مسائل ایڈوکیٹ کرے، دنیا کو بتائے، اور اقوام متحدہ بھی اس پر کچھ ایکشن لے، ہاتھ پہ ہاتھ دھرے رکھ کے، آنکھیں بند کر کے، کان بند کر کے، اور پاکستان کو بالکل سائیڈ لائن نہ کیا جائے، بلکہ یہ مسائل انتہائی سیریس ہیں، خطے میں اب ان کے لیے انتہائی اہمیت کے حامل ہے. اب چلتے ہیں دوسری خبر کی جانب. حلقہ NA 120 میں جو انتخابی مارکہ ہوا، پاکستان مسلم لیگ نواز اس میں جیسا کہ ہم پہلے اپنے پروگرام میں ڈسکس کر رہے تھے 61,745 ووٹس لیے پاکستان مسلم لیگ نواز نے، اور پاکستان تحریک انصاف نے 47,099 ووٹس لیے. پاکستان پیپلز پارٹی، جماعت اسلامی اور ملی مسلم لیگ، یہ جو دیگر جماعتیں ہیں جن کا ووٹ بینک ان دونوں جماعتوں سے کم ہے، وہ بھی تھوڑے تھوڑے فرق کے ساتھ ووٹس لیتے رہے، مگر ان سے کتنا فرق پڑا پاکستان مسلم لیگ نواز کے بینک پہ؟ 5,000، 10,000، 7,000، اس سے زیادہ نہیں. حقیقتاً اب صورتحال یہ ہوئی ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نواز کا ووٹ بینک اس حلقے میں 2013 کی نسبت کم ہوا، اور کمی تھوڑی تقریباً 33,000 کی لیڈ تھی 2013 میں، اور اب صرف لیڈ ہے 13,000 کی، تقریباً 20,000 ووٹس کا فرق ہے. تو آخر ایسا کیوں ہے؟ ہماری اطلاعات کے مطابق مریم نواز شریف صاحبہ نے جب یہ ریزلٹس دیکھے، جب اس الیکشن کے ریزلٹ دیکھے، تو خواجہ سعد رفیق اور کچھ وزیروں کے ساتھ انہوں نے ڈسکشن کیا، اور انہوں نے کہا کہ اتنی کمی ہمارے ووٹ بینک میں آئی ہے، شاید ہمیں اپنے گریبان میں جھانکنے کی ضرورت ہے کہ مسلم لیگ نواز اس حلقے میں اور صوبے پہ یا ملک میں بری طرح سے ڈیلیور کرنے میں ناکام رہی ہے، جس کی وجہ سے اتنا گیپ آیا، 20,000 کا گیپ. یہ بات انڈرسٹوڈ تھی
کہ جب حکومت اپنی ہوگی وفاق میں بھی، صوبے میں بھی، پروونشل بھی، فیڈرل بھی، تو یقیناً ووٹ تو پڑے گا، حکومتی مشینری بھی استعمال ہوگی، کیمپین بھی استعمال ہوگی، کیمپین میں بھی آسانی ہوگی۔ دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف کی رہنما ڈاکٹر یاسمین راشد، وہ اکیلی یا اعزاز چودھری صاحب کے ساتھ کتنا زور لگا لیں گی، کتنی کیمپین کر لیں گی، تو جیتا بظاہر یہ الیکشن مسلم لیگ نواز ہے اس حلقے میں سے، لیکن بری طرح متاثر بھی ہوا ہے۔ 2013 کی نسبت کمر ٹوٹی ہے، 20,000 ووٹوں کا فرق پڑا ہے، اور پاکستان تحریک انصاف کا ووٹ بینک زیادہ ہوا ہے۔ بائی الیکشن یہ تو انڈرسٹوڈ تھا کہ مسلم لیگ نواز جیتے گی، مگر اتنی کم لیڈ سے یہ کسی کو بھی توقع نہیں تھی۔ جن لوگوں نے بیگم کلثوم نواز کے خلاف یا کاغذات نامزدگی کے خلاف ان کی درخواست دائر کر رکھی تھی، جس میں پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما فیصل میر شامل تھے، آج سپریم کورٹ نے یہ تمام جو درخواستیں دائر تھی ان کو مسترد کر دیا ہے، اور جو یہ بات تھی کہ شاید وہ بھی نااہل ہو جائیں تو اب وہ خطرے سے باہر ہیں۔ مریم نواز شریف صاحبہ لندن روانہ ہو چکی ہیں قطر ایئر لائنز کے ذریعے اپنے شوہر کے ہمراہ کیپٹن صفدر کے ہمراہ اپنی والدہ کی عیادت کرنے۔ یہ تھی آج کی اہم خبریں جو ہم نے اپنے پروگرام میں شامل کی۔ مزید کوئی اہم خبر آئے گی تو آپ کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے۔ اردو پوائنٹ سے جڑے رہیے۔ رخشان میر کو دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔